اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنوز دل شرر رموز دل کا تیسرا حصہ، تیسرا لطیفہ سری کا بیان۔ تیسرا لطیفہ سری، لطیفہ سری کا مقام پہلے لطیفے کے اوپر ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے جو تیسرے آسمان سے آتا ہے۔ اس کے نورات کا رنگ سفید ہوتا ہے، کبھی لگاتار سفید روشنی اور کبھی سفید گالوں کی بارش، کبھی سفید بادلوں کا جرمٹ۔ غرض اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ولادت کے ساتھ ہی دریا میں ڈال دیے گئے عجیب آزمائش شروع ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ ان کو طفیل ان کی والدہ ماجدہ کو بھی شرف کلامی سے نوازا گیا۔ ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے والدہ موسیٰ سے بات کی۔ سبحان اللہ، گویا یہاں سالی کو تو جو نصیب ہوتا ہے الحمدللہ، مگر اس کے طفیل اس کے متعلقین کو بھی برکات پہنچتی ہے۔ پھر دریا سے شاہی محل میں پہنچی اور فرعون کے یہاں بچپن، لڑکپن اور جوانی تک مقیم رہی۔ کہا جاتا ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسان کو بدل دیتا ہے، مگر فرعون کا شاہی محل اور اس کا ماحول موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو بدل سکا، چنانچہ ان برکات کا انعکاس سالک پر بھی ہوتا ہے اور وہ ماحول میں ڈلنے کے بجائے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت سے نوازا جاتا ہے۔ جوانی میں ایک قبطی کا حادثاتی طور پر عدل کی حمایت میں ان کے ہاتھوں مارا جانا، فرعون کا ان کے قتل کا قصد اور ان کا ہجرت فرما جانا اور مدین چلے جانا، وہاں سے شعیب علیہ السلام کی بچیوں سے ملاقات، پھر ان کے یہاں شادی بھی ایک عجیب مرحلہ ہے کہ جب کنویں میں پہنچے تو دیکھا کہ چراوائے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو بچیاں الگ سے کھڑی ہیں۔ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد ضعیف ہیں، کوئی اور ہے نہیں جو ریوڑ کو لے کر آئے۔ جب دوسرے لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ڈول کھینچا اور ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ وہ چلی گئی تو ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ نہ گھر بار نہ واقف کار، سخت احتیاج کا عالم ہے، خیر عطا فرما۔ تو ان بچوں میں سے ایک جس کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ٹپک رہی تھی انہیں بلانے آئی۔ گویا عورت ہر سوال کا جواب تھی، رشتہ داری بھی ہوگی، ٹھکانہ بھی مل گیا، روزگار بھی، کہ باحیا عورتیں تمام نعمتیں ساتھ لاتی ہیں۔ پھر روانگی طور پر تجلیات باری کا مشاہدہ اور کلام الہی، اور پھر فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم، ایک ایسے سرکش بادشاہ کو جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، دعوت اللہ، پھر جادوگروں سے مقابلہ، ان مقامات پر توکل اللہ کی عظیم مثال، اور پھر برسوں قبطیوں اور فرعونوں سے مقابلہ و مجادلہ، پھر بن اسرائیل کو لے کر ہجرت، سمندر سے راستہ ملنا، کوہ طور پر حاضری، کلام الہی اور کتاب کا عطا ہونا، پھر آگے سفر جہاد۔ غرض ایک جہاد مسلسل ہے، بظاہر ہر کام کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے اور انتہا عطا الہی پر۔ آپ علیہ السلام کے یاد بے شمار عجائبات کی طویل دستان ہے جسے یہاں سمونا ممکن نہیں۔ جب سالک کے لطیفہ پر ان کے نورات آتے ہیں تو ان میں وہ سب طرح کی برکات ہوتی ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سالک ان سے مستفید ہوتا ہے، اللہ کریم پر بھروسہ نصیب ہوتا ہے، حق بات بڑے سے بڑے جابر کے سامنے کہنے کو حوصلہ پاتا ہے اور حق پر استقامت نصیب ہوتی ہے، نیز دم واپسی تک غلبہ حق کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بات کہ نقلی صوفی محض نکمے ہوتے ہیں، ورنہ جنہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے وہ انقلاب افریح شخصیات بن جاتی ہیں۔ اور شاید میں یہ بات بار بار لکھ چکا ہوں کہ ہر سالی کو اس کی استطاعت کے مطابق حصہ ملتا ہے، سب ایک سا حصہ نہیں پاتے، ہر ایک کے خلوص اور مجاہدہ دونوں کا مقام اپنا اپنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے برکات سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا لطیفہ خفی، اس کا مقام سینے پر دوسرے لطیفے کے اوپر ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نورات آتے ہیں جو چوتھے آسمان سے آتے ہیں، ان کا رنگ گہرا نیلا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف تخلیق میں بلکہ بہت سے کمالات میں بھی مواصلت اور برکات میں بھی، جیسے ان کی ولادت قدرت باری سے ہوئی،
بظاہر کوئی سبب بنا تھا، ایسے ہی سالک کے بہت سے امور قدرتی طور پر حل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں توحید باری، اپنی نبوت، امور دنیا و آخرت کا اظہار فرمایا، ایسے ہی سالک کو اللہ کریم کی طرف سے علوم عطا ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا۔ آپ کی بے شمار کرامات تھیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ سالک کو ان کیفیات سے حصہ نصیب ہوتا ہے اور حق بات پہنچانے کی جرات نصیب ہوتی ہے۔ دشمنان حق سے اللہ کی حفاظت اور عبادات و اذکار کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ سالک و حق کی تائید اور ناحق کو مٹانے کا جذبہ و توفیق بخشے جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے۔ یہ قدرت باری ہے کہ عدل ہر کام اور ہر شے میں ضروری ہے۔ آپ دال روٹی دیکھ لیں، نمک مرچ یا کسی چیز میں کمی پیشی ہو جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ دعا کے نسخے میں جزا کمی پیشی ہو جائے تو نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی امور دنیا میں نور اور ظلمت میں بھی توازن رہتا ہے۔ اگر صرف ظلمت غالبت آ جائے تو نظام کائنات تباہ ہو جائے، جیسے اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یوں نہیں، دن رات کی طرح ہر شے میں ایک توازن رہتا ہے، اور جہاں لاکھوں لوگ برائی کرتے ہیں وہ اللہ کریم ایسے بندے بھی پیدا فرما دیتا ہے جو ایک ایک بندہ ایسے کردار اور برکات کے ایسے معیار کامل ہوتا ہے کہ ان کی ظلمت گناہ کا مقابلہ اس پر وارد ہونے والے انوارات کرتے ہیں۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے اولیاء امت یا علماء ربانی اس سعادت سے سرفراز فرمائے گئے۔ لہٰذا یہ نظام اسی طرح سے رواں دواں ہے، مگر عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آخری عہد میں پھر زمین پر جلوہ گر ہو کر غلبہ حق کا سبب بنیں گے۔ فقیر کی سمجھ میں اس کی ایک حکمت یہ آئی کہ ایسا دور آئے گا کہ ظلمت گناہ اس قدر بڑھ جائیں گے کہ نورات ولایت اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو نور نبوت کی ضرورت ہوگی، اور نبوت تو مکمل ہو چکی ہے، کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اللہ کریم رب ہے، سب ضرورتوں سے آگاہ بھی ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، ضرورت کے وقت نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجرا کریں گے۔ ان کی قوت و نورات نبوت کے ہوں گے جو اس ظلمت کو شکست دیں گے۔ چوتھے لطیفہ کرنے سے یہ برکات سالک پر بھی وارد ہوتی ہیں، اور وہ کفر و شرک اور گناہوں کو تاریکی کے مقابلے میں مینار نور ثابت ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، رزق حلال اور صدق مقال اور خلوص نیت اور مجاہدہ شرط ہے۔ پھر عطا باری کا تماشا دیکھیے۔ میاں، لکھا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، مگر محض کتاب کو جم بڑھانا مقصود نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے، اور بتوفیق الہی فقیر کا خیال ہے کہ سمجھنے کے لیے لکھا گیا کافی ہے۔ پانچواں لطیفہ اخفا، اس کا مقام سینے کے درمیان ہے، جہاں سینے کی ہڈی پیٹ سے ملتی ہے، گویا چاروں لطائف کے درمیان اس پر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور انوارات آتے ہیں۔ یہ پانچویں آسمان سے آتے ہیں، ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کیا شمار کر سکتا ہے کہ اول و آخر تمام انبیاء کرام کو جو نعمت و برکات، علوم اور معجزات نصیب ہوئے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نصیب ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی اور امام الانبیاء ہیں۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں وہ ان تمام کمالات کو حاوی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی کی فطری استعداد خاص ہوتی ہے اور اس میں وہ زیادہ ترقی کر جاتا ہے، مگر دوسری خصوصیات سے بھی محروم نہیں رہتا۔ سب سے پہلے اور سب سے قیمتی بات کہ عقائد میں تمام انبیاء ایک ہیں، سب عقیدہ توحید، رسالت، کتاب، آخرت، ملائکہ، حساب کتاب، جنت و دوزخ پر متفق ہیں۔ تو گویا سالک کی اصلاح عقیدے کے متعلق بہت اعلیٰ اور یقینی ہو جاتی ہے۔ فقیر نے 25 برس اپنے شیخ کے ساتھ گزارے۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف متبحر عالم تھے بلکہ بہت ہی بلند پایہ مناظر بھی تھے، اور مناظر حضرات کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں قرید بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی، مگر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنے والے سے کبھی نہیں پوچھے کہ عقیدہ کیا ہے، اعمال میں کتنی پابندی کرتے ہو یا کس ماحول میں رہتے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائف پر توجہ دی اور پابندی کی تلقین کی۔ فقیر کا مشاہد ہے کہ بندے کے اندر جستجو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اصلاح خود کرتا ہے، فرائض کا پابند بلکہ تجدید گزار بن جاتا ہے،
اور کلبوں اور ناچ گھروں سے نکل کر مسجد کی آبادی کا اسباب بن جاتا ہے۔ یہ برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور امرات مبارکہ کی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت، سارے زمانوں اور سارے معاملات کے امام اور رسول ہیں۔ امور دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پائے مبارک موجود ہیں، جو نہ صرف رہنمائی فرماتے ہیں بلکہ زندگی کو سہل بناتے ہیں اور 100% کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، اور دنیاوی کاموں پر آخرت اور اخروی کامیابی بطور انعام نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہو اس میں اسے بہت کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ اس کا کام کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے اور وہ ہر کام پورے خلوص سے بھی کرتا ہے۔ ایک بات اور کہ نہ صرف کام کرنے کا سلیقہ اور شعور نصیب ہوتا ہے بلکہ استاد کار بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی گلشن میں علاج تنگی دماغ بھی ہے۔ طالب کو کام کرنے کی صلاحیت بھی رب کریم عطا فرما دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات گنوانا ناممکن ہے اور اللہ کی عطا کو شمار کرنا بھی ناممکن، لیکن سب سے عجیب بات کہ پھر اس کے دعوے دار کو بھی بھٹکتے دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام برکات کے اصول کی بنیاد خلوص پر ہے۔ یہ نعمت دل کے فیصلے پر رکھ دی گئی ہے، یاد الیہ من ینیب، یعنی جو خلوص دل سے آرزو کرتا ہے اللہ کریم اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہ خلوص ایسی دولت ہے جو عظمت میں پہاڑوں سے بلند تر مگر نزاکت میں شیشہ دل سے بھی نازک تر ہے۔ درست ہو تو طلب حق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے ان بندوں سے ملا دیتے ہیں جہاں سے برکات رسالت نصیب ہو کر دل روشن ہوتے ہیں اور نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، نفس اور شیطان طاق میں ہیں جو پہلے تو اسے نعمت سے دور رکھنے اور لذات دنیا میں مصروف رکھنے لگے رہے، مگر جب بندے کو احساس ہوتا ہے وہ اس طرف آتا ہے اور دولت نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی پہلو بدل لیتے ہیں اور پھر یہ گمان پیدا کرتے ہیں اب تو بہت پرسا ہو گئے ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہو گیا، تمہاری دعا تو دعا ہے، تم جو کہہ دیتے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ باقی کمی عوام کا انعام پوری کر دیتے ہیں، جو ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی گھٹنے چھونے لگتے ہیں، اما وقت دعاؤں کے طالب اور ان کے بدلے روپیہ پیسہ نچھاور کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بہت نازک اور صرف عظمت الہی کا تقاضا کرتا ہے اور لا شے محض ہونے کی یقین پر اس کی بنیاد ہے۔ بندہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونے کی طرف آنا چاہتا ہے، جس کا سبب نفس، شیطان اور عوام بنتے ہیں، تو اس پہاڑوں سے عظیم مگر شیشہ دل سے نازک رشتے میں بال آ جاتا ہے اور پھر راستہ قہر مذلت کی طرف بدل جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ چنانچہ اس دولت کا سرمایہ یقین اور خلوص ہے، جو فقیر کے مطابق ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں۔ اگرچہ یہ دولت نصیب ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ صرف جانا جا سکتا ہے، بیان کرنا یا لکھنا ممکن نہیں۔ جسے شوق ہو وہ کر کے دیکھے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اور بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ ایسا طالب جسے لطائف خمسہ نصیب ہو جائیں دنیا و آخرت کے ہر شعبے میں کامیاب ثابت ہوتا ہے، اور یہ کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی برکات کا پرتو لوہے کو کندن بنا دیتا ہے۔ ذرا آیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجیے تو بچپن سے یتیمی یعنی دنیاوی آسرا یا کوئی ظاہری سبب نہیں، پھر لڑکپن، پھر حضرت عبد المطلب کی رحلت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا فرماتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بکریاں چراتے اور اجرت اپنے چچا کو عطا فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ایک بیٹا مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں اور اس کا بوجھ بانٹ لوں۔ پھر اعلان نبوت پر روئے زمین کی کفر و شرک اور ظلم و جور کے مد مقابل صرف اللہ کریم کی مدد سے کھڑا ہو جانا، پھر ہجرت فرمانا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ میرے رسول کی ذمہ داری تو میرا پیغام پہنچانا ہے اور بس۔ مگر جو پیغام قبول ہوتا گیا ان لوگوں کو آگے کی رہنمائی فرماتے گئے، حتیٰ کہ ضرورت پیش آئی کہ اتنے لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے کہ اب آزاد زمین اور آزاد ریاست کا وجود چاہیے،
تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، گھر بار، دوست، رشتہ دار، مال و دولت، جگیر، جائیداد تمام مہاجرین نے قربان کی اور مدینہ منورہ جو جلوہ افروز ہوئے اور ایک آزاد ریاست کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے 10 سال ایک جہد مسلسل میں، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو زیبا ہے کہ ان 10 سالوں میں صرف غزوات و سرایہ کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ پھر ریاست کے تمام امور، قوانین اور ضابطے اور ان پر عمل نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیشہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں، اور پورا جزیرہ نمائے عرب کا ریاست میں شامل ہو کر کیسر و کسریٰ کے مقابل اور روئے زمین کے تمام ظلمانہ نظام کے مقابل عدلانہ نظام کا اجرا، یہ محنت تو وہ پیر سمجھ سکتا ہے، یہ محنت نہ تو وہ پیر سمجھ سکتا ہے جو مریدوں کی کمائی پر پلتا ہے، اور نہ وہ سیاستدان جو آج نظام تو کیا بدلے گا اپنا حلیہ تک اسلامی نہیں بنا سکتا کہ کفر ناراض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت ان جانثاروں کے سپرد فرمائی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے تھے۔ انہوں نے ربع صدی روئے زمین پر نہ صرف پیغام حق کو عام کر دیا بلکہ ایک ایسی اسلامی ریاست بنا دی جو اسپانیہ سے مغربی ہند اور چین تک اور روس سے افریقہ تک اسلامی نظامی حکومت کی روشن مثال تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لطیفہ روشن ہو جائے تو سالی کا دنیاوی آسروں کا محتاج نہیں رہتا، دن رات دین کی عملی تعبیر کے لیے کوشاں اور ایک انقلاب افرین ہستی بن جاتا ہے۔ نہ صرف خود دین حق پر عامل ہوتا ہے بلکہ ایک ایک عالم کو اس سے برکات نصیب ہوتی ہیں اور لوگ عملاً دین حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ان پانچوں لطائف کا نصیب ہونا بھی اللہ کریم کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے، اور نعمت غیر مترقبہ ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک نکاح کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قصبہ لیٹی میں بلایا گیا، چونکہ متعلقہ خاتون سے بھی عقائد جاننا ضروری تھا، لہذا جب خاتون سے تنہائی میں استفسار کرنا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی صالح اور عمر سیدھا بندہ میرے ساتھ کر دو جن کے سامنے بات جان سکوں، تو انہوں نے قاضی صاحب کو بٹھا دیا، بات ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو قاضی صاحب بھی ساتھ تھے کہ مجھے بس کے اڈے تک پہنچا کر آئیں۔ راستے میں کہنے لگے، حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں، رندہ شاہ بلاول اور حضرت صاحب جو حضرت شاہ بلاول کی اولاد میں سے تھے نے مجھے لطائف کا اسباق شروع کرائے، غالباً 2 سال میں ایک لطیفہ کرواتے تھے، لہٰذا میں 10 سالوں میں 5 لطائف سیکھ سکا، مگر الحمدللہ میرے 5 لطائف منور ہیں اور مسلسل محنت کر رہا ہوں، مگر عالم یہ ہے کہ میری رہائش گاؤں سے باہر ڈیرے پر ہے۔ جب گاؤں جانا اور اونچی جگہ سے گاؤں پر نظر پڑے تو لگتا ہے کہ گاؤں درندوں، سانپوں اور ہزدوں سے اوپر آ پڑا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھ گیا یہ تو مراغہ روتی اشکال ہے جو باقاعدہ کرایا جاتا ہے، مگر ان کے لطائف اس قدر روشن تھے کہ انہیں اس کی جھلک گائے بگائے نظر آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی روح کی شکل بدل کر ایوانی ہو جاتی ہے، اگر ایمان باقی رہے تو حلال جانور کی شکل ہوتی ہے، مگر مسلسل گناہ سے اگر ایمان بھی ضائع ہو جائے تو موذی جانوروں اور درندوں جیسی شکل ہو جاتی ہے۔ عموماً جسے درندے یا جانور سے عادات کی مشابہ ہو ویسی شکل بنتی ہے، بظاہر وجود تو انسانی رہتا ہے مگر کردار ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جب میں نے یہ بات سمجھائی اور طالب کو بھی کمال درجے کا پایا تو قاضی صاحب عرض کرنے لگے کہ میرے حضرت کا وصال ہو گیا ہے، مگر وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لطائف ساتھ ہے، کاش کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جائے جو مجھے ساتھ لطائف تو کرا دیتا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قاضی صاحب اگر میں ہی وہ بندہ بن جاؤں تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہرت عالم دین، مفتی اور مناظر کی تھی، اور کہاں مناظر اور کجا تصوف۔ تو قاضی صاحب کو بہت حیرت ہوئی اور فوراً دامن سے وابستہ ہو گئی۔ قاضی صاحب کے شیخ کے منازل فنا بقا سے آگے سالک المرزوبی تک تھے جو بہت اعلیٰ منازل تھے، لیکن قاضی صاحب جس چشمہ فیض سے وابستہ ہوئے بحمد تعالیٰ فنا بقا، سالک المرزوبی، عرش حتیٰ کہ 9 عرشوں سے بالا عالمی امر کے کتنے دوائر کو طے کرتے ہوئے انتہائی بلند منازل پر ان کا وصال ہوا جو صدیوں میں گنتی کے حضرات کو نصیب ہوتے ہیں۔
یا آج کے طالب یوں نہ سوچے کہ ہمیں تو ایک نشست میں ساتوں لطائف کرا دیے گئے مگر یہ احوال تو نصیب نہیں۔ گزارش ہے کہ احوال کا مدار مجادے پر ہے، اول عقل حلال، دوم صدق مقال اور سوم ذکر دوام۔ بھلا کوئی کر کے دیکھے تو پتہ چلے، ہم 24 گھنٹوں میں شاید 24 منٹ بھی ذکر کو دے نہیں پاتے تو کیفیات کا خاک ہوگی۔ ہاں یہ مقام شکر ہے کہ کم از کم عقیدہ تو درست رہتا ہے اور ایمان قائم، مگر اس پر مجاہدہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہے جسے ہم محض دنیا کمانے میں صرف کر رہے ہوں، آخرت کمانے کا بھی ہے۔ اللہ کریم توفیق ارزاں فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار ہو سکتا ہے نہ برکات کا، مگر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عند اللہ ایک جذبہ مطلوب و محبوب، اور وہ ہے محبت۔ محبت بظاہر ایک عام سا لفظ ہے اور بات بات پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت کامیاب ہے۔ لوگ ذاتی مفادات کے لیے جو تعلقات بناتے ہیں عموماً انہیں محبت کا نام دیتے ہیں، مثلا اولاد سے محبت، لیکن اولاد کما کر نہ دے تو محبت کافور ہو جاتی ہے۔ اگر والدین اور اولاد کی محبت کا یہ حال ہے تو باقی محبتوں کی بحث فضول ہے۔ اگر کہیں واقعی کوئی ذرہ محبت کا ہو تو وہاں محبت کرنے والا اپنا نہیں محبوب کا خیال رکھتا ہے اور ہر حال میں اس کی خوشنودی کا طالبگار رہتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ، محبت کرنے والا محبوب کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنی تمناؤں اور آرزاؤں کو محبوب کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ اگرچہ نجات کے لیے ایمان اور اطاعت کافی ہے، مگر قرب ذات کے لیے محبت شرط ہے اور اس کا راستہ بھی اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ارشاد کافی ہے کہ خلوص دل سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی پیدا کرتی ہے۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے اور کیفیات دیکھنے، سننے، جاننے سے پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ کی ذات علوم انسانی سے بہت بلند ہے، تو جب انسان کے علوم کی رسائی ہی نہیں تو محبت کیسی ہوگی؟ فرمایا تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت الہی کے جواب میں تمہارے دل میں اللہ کریم سے محبت پیدا ہو جائے گی جو مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک رستہ ہے، دوسرا رستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت، جو تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اور نبی سے ایسا تعلق جو صرف خلوص قلبی پہ منحصر ہو بغیر کسی ذاتی خواہشات کے، وہ محبت کا طوفان پیدا کر دیتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، سینے میں دل رکھتا ہے۔ مسجد نبوی کا ستون جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کا تعلق تو محض وجود اقدس سے مس ہونے کا تھا، مگر اس جسم عطر کے ساتھ مس ہونے میں اس میں اس قدر جذبات محبت بھر دیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو ستون چند منٹ کی دوری برداشت نہ کر سکا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس تن حنانا در ہجر رسول، نالا آئی زد چوں اصحاب یعقوب۔ حنانا ستون کا نام تھا تو فرمایا حنانا ستون فراق رسول میں زندہ انسانوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا، تسلی دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے چپ نہ ہوا، بلکہ جیسے روتا ہوا بچہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے، چپ ہوا۔ خشک لکڑی تھی، لکڑی رہی مگر درد محبت سے لبریز ہوگی۔ انسان تو مکلف مخلوق ہے اور استاد رکھتا ہے، اگر واقعی دامن پاک سے وابستہ ہو جائے تو کس قدر درد سے مٹے گا۔ سالک کو پانچویں لطیفے سے ان نعمتوں سے حصہ ملتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ شیخ کامل ہو تو جو توجہ دے سکے اور سالک خلوص و صدقے دل سے توجہ قبول کرے، پھر وہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم کم صادق بن جاتا ہے، اور یہ پیغام اور یہ رب جلیل کا عظیم انسان ہے۔